بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح 59ویں، انگریزی میں ذرا بہتر ہو جاتا ہے 59th برسی ہے۔ یہ قائد اعظم کی بہن تھی۔ قائد اعظم کے ساتھ مل کے پاکستان حاصل کرنے کی جیت و جہد کی۔ وہ ڈانسٹرس تھی، لیکن وہ اس کو پیشے کے طور پر اڈاپٹ نہیں کر سکی۔ قائد اعظم کا ہر وقت خیال رکھا پاکستان بنانے میں، قائد اعظم کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ مجھے پہلی دفعہ ایوب خان کے 64 کے الیکشن میں پتہ چلا کہ محترمہ فاطمہ جناح بھی الیکشن لڑ رہی ہیں، اور ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ لال ٹین تھا۔ اس کا جو ان کا انتخابی نشان تھا، اس کو بھی تشہیر کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ ایسے ہی ہے جیسے ابھی 28 مارچ کو عمران خان کا کوئی انتخابی نشان تھا بھی نہیں، اور پھر ابھی تک وہ ہے بھی نہیں۔ تو اس میں انتخاب وہ لڑ بھی رہی تھی، انہیں عوام سے رابطہ کرنے کے جتنی سہولتیں ایوب خان کو تھی، ان کو ایک سہولت بھی وہ نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ الیکشن جیت گئی۔ مشرقی پاکستان میں اس کا جو پولنگ ایجنٹ تھا پورے پروونس کا، وہ مجیب الرحمان شیخ تھا، عوام سے رابطہ کرانے والا۔ تو دنوں میں وہ غدار ٹھہرا۔ محترمہ مادر ملت انتخاب جیت گئی، لیکن اسے بھی غدار ٹھہرایا گیا، انڈین ایجنٹ کہا گیا۔ یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں جو ہمارے ملک کا سلیبس ہمیں بتاتا ہے۔ تو میں تو مادر ملت کو اس سے پہلے جانتا ہی نہیں تھا، یعنی 1947 میں پاکستان بن گیا، تو 17 سال بعد کی بات کر رہا ہوں۔
اس وقت میں تو محترمہ فاطمہ جناح کو یہی جانتا تھا، محترمہ فاطمہ جناح، مادر ملت تو ابھی تک بھی نام نہیں آتا ان کا۔ تو ہمارے ملک میں جو جمہوریت کے لیے پڑھتا ہے آگے، اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے، اور نہ ملک کے بچوں کے سلیبس میں ہوتا ہے، نہ وہ تاریخ میں ہوتا ہے۔ لیکن جو زندہ تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ وہی جن کو ہم نے غدار کہا، وہی اس پاکستان کے محسن تھے۔ تو آج ان کا یہ 59 اینیورسری ہے، برسی ہے، تو میں ان یادوں کو دل میں لے کے بیٹھ گیا اور آپ کو بھی شیئر کرا رہا ہوں کہ وہ مادر ملت تھی، انہوں نے پاکستان کو بنایا، قائد اعظم کے ساتھی تھی، بہن بھی تھی، سرپرست بھی تھی۔ تو یہ ہمارے ملک کی تاریخ ایسے ہی لکھی گئی ہے، جہاں پہ مادر ملت کا نام بھی نہیں ہوگا۔ اب اس میں یا ایوب خان ہے، دوسرے سب کو مار دیا جاتا ہے۔ مولوی فضل حق تاریخ کے پنوں میں ہوگا، اس نے قرارداد لاہور پیش کی، تو ہم نے اپنے ماضی کی بڑی بڑی شخصیات کو، خواجہ ناظم الدین کو، ان کا ہم نے مذاق اڑایا۔ ابھی تک لوگ کہتے ہیں خواجہ حازم الدین، ناظم الدین نہیں کہتے۔ وہ ایک پورا ڈھاکے کا نواب تھا، اپنا سب کچھ اس نے دے دیا ملک کے لیے۔ کراچی میں اس کو کرائے کا گھر بھی کوئی نہیں دیتا تھا۔ یہ حالات بنتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ آج ان کی برسی کا دن منانا ہے، تو ہم صحیح طریقے سے منائیں اور آپ کو شیئر کرائیں۔ باقی ہماری ارد گرد جو ہو رہا ہے ایران کے موضوع پہ، کوئٹہ، اڑکھانا، ہزارے، کوئٹہ جو ہے، اب وہ شہر کی ایک سڑک جو ہے اس کو بھی گولیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، راستے بند ہیں، ایئرپورٹ تک پہنچنے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ کشمیر کے ساتھ ویسے ہی ہو رہا ہے۔ پاکستان کی وہ ہے نا پمبا کجا کجا نہم، سارا جسم تو وہ کہتا ہے میرا وہ زخم بن گیا ہے۔ ہم اس میں پمبا یعنی جو کپاس رکھی جاتی ہے زخموں پہ، کہاں کہاں وہ کہتے ہیں میں لگاؤں، یہاں لگاؤں، یہاں لگاؤں، یہ سارا جسم تو میرا زخم بن چکا ہے، تو کہاں کہاں پہ کجا نہم، کجا نہم کہاں رکھوں؟
یہ ہمارے ملک کا حال یہ ہے. اب اس میں کہاں روئیں کہاں تقریریں سننے بھی آؤ. جنرل عاصم منیر کی تقریر سن لیں. ہم لا کے رکھ دیں گے, ہم یہ کر کے رکھ دیں گے. وہی بڑکے ہیں جو وہاں پہ جنرل نیازی, جنرل کے نیازی وہاں بڑکے مار رہا تھا. ہو آر مائی ڈیڈ پارٹی, بڑا مشہور اس کا بیان تھا. ہو آر مائی ڈیڈ پارٹی. اور وہ 1 گھنٹہ بعد ہتھیار ڈال رہا تھا ہندوستان کے اجیت سنگھ اروڑا کے سامنے. وہ اروڑے یہیں کے تھے, ملتان کے بھی اروڑے تھے. وہ فاتح تھا, ہم ملتان میں بیٹھے ہوئے مفتون تھے. سارا پاکستان مفتون تھا. تو اس لحاظ سے یہ بڑکے یہ لگاتے رہیں گے. پہلے ابھی شہباز شریف صاحب سے بڑکے لگوا رہے ہیں, خود بھی لگا رہے ہیں, کہتے ہیں پاکستان بچ گیا. تیسری بڑک رہ گئی ہے کہ اللہ نے پاکستان بچا دیا. وہ بھٹو صاحب کی آواز تھی, وہ بھی آ جائے گی. پاکستان بچے نہ بچے, سین ہوئی ہے پاکستان کو گم کرنے کا, پانے کا نہیں ہے. تو یہ ہم کیا کریں. پورا پاکستان کہیں سے اٹھائیں, کراچی سے, سندھ سے, انٹیریئر سے, ادھر سے ادھر سے گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. پورے پاکستان کے اندر گولیاں چل رہی ہیں. ہم اپنے گاؤں میں محفوظ بیٹھے ہیں. یہ گاؤں کب تک محفوظ رہیں گے؟ دیکھیں نا, اب وہ ہزارے والے جو ہیں بلوچستان میں, جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, پانے والے ضعیف یا وہاں ترین اور ہزارے اور فلانے, وہ سمجھتے تھے ہمارے گھر میں کیوں گولی چلے گی, چل رہی ہے. اب وہ کہتے چلو ہمیں بھی تو گولیاں دے دو, ہم ان کو روک لیتے ہیں. ان کو اسلحہ بھی کوئی نہیں دیتا. یہ کس لیے رکھی ہوئی ہے یہ فوج, یہ وردی, یہ فلانا, یہ فلانا, یہ میرٹ ماڈلز, یہ سارے جرت, یہ حتیٰ کہ یہ نشان حیدر, ہر چیز کو آپ نے شک شبے کے پردے میں لپیٹ دیا ہے. نشان حیدر پہ بھی لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کو اس شک و شبہ میں گم نہ کر دو. اس کی آواز ہم تو بنیں گے, یہ آواز گم تو نہیں ہوتی
پاکستان زندہ باد کی. ہم تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، مگر آپ سن لیں آزاد کشمیر کا چیف جسٹس کیا کہہ رہا ہے. آپ اپنے کان بند کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. آپ اور مائی ڈیڈ باڈی کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں. دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ صورتحال جو ہے اس قدر نازک ہو چکی ہے. ہم ایک جدوجہد ہے، ہم کرتے رہیں گے. اس آواز کو ہم گم نہیں ہونے دیں گے. پاکستان زندہ باد ہے تو زندہ باد ہے انشاءاللہ، اور زندہ باد رہے گا.